بقى فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. آئیے مقرر کو یہاں دعوت دینے سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں. ایڈوکیٹ فیض سید، آپ نے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس، MCA اور LLB کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. آپ جامعہ دینیات دیوبند سے فاضل دیوبند ہیں. آپ نے MA ان اسلامک اسٹڈیز بھی مکمل کیا ہے. آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں. آپ آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسی ایشن یعنی ایڈکا کے شورا ممبر ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ i+ TV کے ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اسلام اور تقابلی مذاہب پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے. آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے. ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بہت سے بیرونی ممالک کا دورہ کیا اور مختلف عنوانات پر خطاب فرمایا ہے، جس میں سے قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب، اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعویٰ سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، دعویٰ سینٹر المعبدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب شامل ہیں. میں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ان کے آج کے عنوان جہیز کی لعنت اس پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے 90 دن 9th ڈے جو ہے جمع ہوئے، اور دوسرے سیشن اور نشست میں جو آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے جہیز کی لعنت اس عنوان پر، اس موضوع پر، اس ٹاپک پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کیا چیز ہے ہم سب جانتے ہیں. اس کی خرابیاں، اس کی برائی، اس کے نقصانات کسی سے بھی مخفی، کسی سے بھی چھپے ہوئے، کسی سے بھی ہڈن نہیں ہیں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، پریکٹیکل لیول پر بات کی جائے، عملی طور پر بات کی جائے تو حالات یہ ہے کہ خود بولنے والے کی جہیز نہیں لینا دینا چاہیے وہ خود اس میں ملوث ہے. خود بولنے والے بھی اس میں ملوث ہے جو بول رہے ہیں کہ یہ لعنت ہے، خراب ہے، اس لیے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، ایک سماجی ناسور ہے. یہ ایک سماجی مسئلہ، ایک سماجی ناسور، اور ایسا ناسور ہے جس سے سماج کا کوئی فرد بچ ہی نہیں سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہمارے نکاح کیوں مشکل ہو گئے ہیں.
آج ہمارے نکاح کیوں مشکل ہو گئے؟ اس کا اگر ایک جواب اگر میں دوں، جو سب سے بڑی وجہ ہے آج ہمارے نکاحوں کے جو مشکل ہو گئے اس کی، وہ جہیز کی لعنت ہے۔ اس لیے کہ لڑکے کا نکاح کرنا ہے، لڑکا ریڈی ہے، لیکن لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے بول کر اس کی بھی شادی نہیں ہو رہی۔ تو جہاں لڑکیوں کے نکاح اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے نہیں ہو رہے، وہیں لڑکوں کے نکاح بھی تو نہیں ہو رہے نا۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، مالدار لڑکی کی چوائس کرنے میں، لڑکی خوب جہیز دے اس کا انتخاب کرنے میں، چاہے بیچاری مالدار ہو، اس کا والد ہو یا نہ ہو، ایک الگ بات ہے۔ ادھار لائے، مانگ کر لائے، بھیک مانگے، اپنا جسم بیچ دے، کچھ بھی کرے، وہ لا کر دے، اس کے لیے انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ مال وہ کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہے نکاح جو ہی تصور آتا ہے تو بغیر جہیز کے ہمارے پاس، ہمارے انڈین ماحول میں نکاح کا تصور بغیر جہیز کے ہو نہیں سکتا۔ اور بر صغیر میں کہوں گا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جو بر صغیر پرانا جو گریٹر انڈیا تھا، یہاں جہیز کے بغیر تصور ہی نہیں، یاد رکھیے، نکاح کا۔ تو جب نکاح کے تعلق سے سوچ بھی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں جہیز آتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکے والے اگر سوچے تو یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کتنا ملے گا جس کی لڑکی کر کے لانا ہے۔ اور اگر لڑکی کے والدین ہوئے تو جیسے نکاح کا لفظ ان کے سامنے آتا ہے کہ بچی بڑی ہوگی، اب اس کا نکاح کرنا ہے، تو سب سے خطرناک چیز جو ان کے ذہن میں آتی ہے، جو ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتی ہے، ان کا چین اور سکون برباد کر دیتی ہے، وہ یہی ہے جہیز۔ کہ اب دیں گے کیا، کہاں سے لائیں گے، ایڈجسٹمنٹ کیسا ہوگا، کس کس سے مانگیں گے، کس کس در کو جو ہے جا کر دستک دیں گے، بینکوں سے کتنا لیں گے، افراد انسانوں سے، دوسرے لوگوں سے کتنا لیں گے، مانگ کر کتنا لائیں گے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے ایک انسان اس کے لیے کرتا ہے کہ کاش میری بیٹی کا نکاح ہو جائے اور کچھ نہ کچھ جو ہے میں اس کے لیے کر گزروں۔ تو آج نکاح کا تصور بغیر جہیز کے نہیں آتا ہے، جبکہ نکاح کے جو کنڈیشنز اور جو شرائط ہے وہ صرف اور صرف شریعت نے جو بتایا وہ 4 ہے۔ لڑکی کے معاملے، لڑکے کے معاملے میں 3 ہیں۔ وہ 4 کنڈیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کے معاملے میں ولی کا راضی ہونا، ایجاب اور قبول ہونا، دوسری کنڈیشن، تیسرا جو ہے مہر کا طے ہونا، اور چوتھا 2 عادل گواہ ہونا۔ بس اگر یہ کنڈیشن پورے ہو جائے تو نکاح ہو گیا، بس یہی کنڈیشن ہے، اور سنت نکاح یہی ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اتنے کنڈیشنز، اتنے پری ریکویزٹس جس کو بولتے ہیں، کسی عمل کے کرنے سے پہلے اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4، اسٹیپ 5 اتنے بنا دیے کہ اللہ رب العزت نے ایسا خیر اور برکت کو ہمارے نکاحوں سے چھین لیا کہ ایک وہ نکاح تھے جب وہ ہوتے تو خیر اور برکت لاتے تھے، اس لیے کہ وہ عام تھے، وہ سستے تھے، وہ آسان تھے، وہ لوگوں کو سہولت دیتے تھے۔ جو نکاحوں کو ہلکا کیا گیا، جو نکاحوں کو ہم نے دیکھا، جو صحابہ کے نکاح ہوئے، اتنے عام ہوئے، اتنے آسانی سے ہوئے کہ بس صبح اٹھے اور ارادہ تھا نکاح کا، چلے گئے، لڑکی والوں نے قبول کر لیا، شام تک نکاح کر کے واپس آ گئے۔ تو اللہ نے ان کی زندگیوں میں، ان کے مال میں اتنی جو ہے برکت عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان سادے نکاح کرنے والے لوگوں کے قدموں میں خیسر اور خسرہ کے کنگن لا کے ڈال دیے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ نکاحوں کی برکت تھی۔ آئیے چند نمونے میں دیتا ہوں نکاحوں کتنے آسان تھے۔ عنوان جہیز پر ہے، لیکن چونکہ نکاح سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے میں پہلے نکاح کی شرائط میں نے رکھ دی آپ کے سامنے۔ اب آئیے چند نمونے رکھتا ہوں کتنا آسان تھا، اور کہاں اس کے اندر جہیز اور کہاں اس کے اندر باقی سب خرافات جو جہیز کے نام پر شادی کے وقت، شادی سے پہلے اور شادی کی بات کی جا رہی ہے۔ جہیز کوئی ایک چیز نہیں، یاد رکھیے، جو صرف شادی میں دی جا رہی ہے، یہ شادی سے پہلے شروع ہوتا ہے، جوڑوں کی شکل میں، دوسرے رسومات کی شکل میں، دوسرے پیسے خرچ کرانے کی شکل میں، پھر شادی کی رات، مطلب شادی جب ہوتی ہے تو بھیجنے خوب مال دولت، پلنگ بستر اور زیورات اور کپڑے اور تمام چیزیں، پھر اس کے بعد جی ہاں اور جی حضوری کے اندر، پھر اس کے بعد جمعوں کی شکل میں، پھر اس کے بعد مختلف چیزوں کی شکل میں، اول دن سے لے کر ساری زندگی ایک باپ لڑکی کا بس خرچ کرتا چلا جا رہا ہے۔ حسن يا رب لنا الخلق خوف، کیا سچ کیا جھوٹ، دیکھیے ان وسوسوں کا سماج پر اثر اور اس کا علاج ہر جمعہ رات 11:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج کا سوال جلد آ رہا ہے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے
انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے، وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا۔ جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ تو جہیز تو خالی ہے کہ اس کا پینیکل ہے، پیک پوائنٹ ہے، ورنہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی کوئی داستان نہیں، اتنا لمبا ہے وہ بھی قصہ۔ تو آئیے اسلامی نکاح کتنے آسان تھے، 4 کنڈیشنوں پہ ہوتے تھے، بڑے آسان تھے۔ پہلا میں آپ کو واقعہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا سناتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم پر ایک نشان دیکھا، تو نشان دیکھ کر کہا خوشبو کا نشان تھا۔ چونکہ خوشبو اس زمانے میں میسر نہیں تھی، آسان نہیں تھی، بہت کم لگا پاتے لوگ، اس لیے کہ مدنی دور تھا اور دشمنوں سے مسلمانوں کی جنگیں تھیں، مال و دولت ظاہر سی بات ہے، عام اعتبار سے بھی جنگیں ہو جائے تو ہر چیز جو ہے کم، مطلب مال و دولت کے اعتبار سے ملک کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال غربت عام تھی، آپ خوشبو لگا کر آئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کچھ نہ کچھ ہوا۔ کہا عبد الرحمن کیا بات ہے، خوشبو پرفیوم لگا کے آئے ہو آج، کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے نکاح کر لیا۔ سبحان اللہ، کل میں نے نکاح کر لیا، کل میں نے نکاح کر لیا۔ پھر سوچئے اس جملے کو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دنیا میں جو بھیجے جانے والے تھے وہ موجود ہے ان کے اندر، افضل البشر وہاں موجود ہے اس بستی میں جس بستی میں عبد الرحمن نے نکاح کیا، اور عبد الرحمن ابن عوف نے بتایا بھی نہیں۔ اتنا آسان تھا نکاح کہ وقت کے نبی کو بتانے کی ضرورت نہیں اور بلانے کی ضرورت نہیں، اتنا آسان، اتنا معمولی تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ لک، اللہ برکت دے تمہارے جمع ہونے میں، دعا دی، اور دعا دینے کے بعد ایک شرعی مسئلہ بتایا، کہا کہ اب ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، مطلب ولیمہ کرنا یہ واجب ہے، انسان میں طاقت استطاعت ہو تو یہ حکم دے دیا، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا ولیمہ کر لیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عبد الرحمن میں موجود ہوں اور شادی کر لی، بلائے بھی نہیں۔ صحابہ نے جو مجلس میں تھے یہ نہیں کہا واہ بھائی واہ عبد الرحمن، باقی سارے معاملے مواقعات یہ وہ سب ہماری چل رہی ہے، ہاں بھائی چارہ چل رہا ہے، اور شادی کر لی بتایا نہیں۔ آج ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے، شادی کر کے 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اب کوئی بڑا بوڑھا پوچھ رہا بیٹے کیا بات ہے شادی وادی ہوگی، بولتا ارے جناب بہت دن ہو گئے، کیا بیٹے ہم کو بلایا نہیں، مطلب 2 سال بعد تانا برداشت کرنا پڑا، بلایا نہیں ہم کو شادی میں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینے میں ہے، موجود ہے، اور آپ کو ایسے کوئی شخصیت نہیں تھی جس طرح سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سٹینڈرڈ یا VIP بتاتے ہیں۔ آپ کا حال تو یہ تھا کہ کوئی لانڈی بھی آتی اور کہتی کہ میرا ایک مسئلہ چلیے تو آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف نکاح میں بلاتے تو نہ آتے، ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج ہماری مجلس تو 1000-2000 کو جمع کیے بغیر ہوتی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ نکاح کی مجلسوں میں اتنے لوگ جمع کر کے آپ ایک حقیقی معنوں میں دیکھیں تو ریئل معنوں میں دیکھیں نا، امت مسلمہ کا ہزاروں گھنٹہ برباد کر رہے ہیں۔ 1000 لوگ اگر 5 منٹ بھی کسی کے لیے انتظار کرتے تو 5000 منٹ ضائع ہوئے، کتنے؟ 5000 منٹ امت کے ضائع ہوئے، کیا عجیب بات ہے۔ بہرحال کون سمجھائیں، تو بہرحال نکاح کر لیا، یہ سادگی تھی۔ اسی طرح جو ہے سعید بن مسیب تابعی ہے، ایک مرتبہ اپنی مجلس میں دیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد جس کا نام عبداللہ تھا غیر حاضر ہے، غیر موجود ہے، دکھ نہیں رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے، عبداللہ کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ عبداللہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ غم سے اب نہیں آئیں گے 3 دن۔ تیسرے دن 3 دن ہونے کے بعد جو مجلس میں عبداللہ آئے تو استاد نے کہا کہ کیا بات ہے عبداللہ؟ تو کہا میری بیوی کا انتقال ہوا، میں غم سے تھا، آئے ہو۔ استاد نے پوچھا کیا تم بے نکاح رہو گے، بغیر بیوی کے کیسے رہو گے تم؟ تو کہا بغیر بیوی کیسے رہوں گے، صحیح بات ہے، لیکن اب لڑکی کون دیں گا؟ چونکہ عبداللہ کے گھر کی حالات کیا ہے آگے آئیں گا روایت کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ استاد نے پوچھا کہ جو ہے تم اکیلے کیسے رہو گے؟ تو کہا صحیح بات ہے، لیکن لڑکی مجھے کون دیں گا، ایک غریب آدمی ہوں میں، ایک غریب آدمی ہوں۔ استاد پوچھتے ہیں سعید بن مسیب جن کی لڑکی کو وقت کے خلیفہ کے بیٹے کے رشتے آئے تھے کہ تم جس سے چاہو سعید نکاح کر دو اپنی بیٹی کا، جس سے بھی، میرا بیٹا 1 2 3 جس سے چاہو نکاح کر دو، مطلب وقت کے بادشاہ کے رشتے موجود ہے، حاضر ہے۔ لیکن سعید بن مسیب کے رحمۃ اللہ کے ذہن میں کچھ اور بات ہے، اور وہ دینداری ہے۔ یقیناً وہ بھی دیندار تھے خلیفہ کے بیٹے، یقیناً اس میں کوئی رائے نہیں، لیکن جو دینداری کا معیار یہ چاہتے تھے وہ تھوڑا مختلف تھا، اور جو استاد اپنے شاگرد کو جانتا تھا جس میں وہ معیار ہے، کہا کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گی؟ عبداللہ کہتے نہ کہنے کا تو سوال ہی نہیں تھا، نہ کہنے کا استاد کی لڑکی سوال ہی نہیں تھا، ہاں کہہ دی۔ استاد نے اسی مجلس میں نکاح پڑھا دیا، اسی مجلس میں سیم گیدرنگ میں نکاح پڑھا دیا۔
یہ کہتے ہیں میں گھر گیا، مغرب کا وقت تھا، روٹیوں کو توڑ کر پانی میں بھگا کر کھا رہا تھا، کیوں؟ نرم کر رہا تھا، کڑک ہو جاتی ہے نا، اور کھانے کو کچھ نہیں تھا بول کے میں روزے سے تھا اس دن، مطلب روزہ رکھنے کی وجہ بھی یہ تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، روٹیاں بھگا رہا تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو کہا سعید۔ تو کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب۔ گھبرا کے عبداللہ، اور دوڑے دوڑے یار دل میں سوچتے ہوئے آئے شاید اب استاد آئیں گے، گھر میں آئیں گے، چیک کریں گے برتن وغیرہ یہ وہ کچھ ہے یا نہیں ہے، بستر وغیرہ، اور جب نہیں پائیں گے شاید ابھی طلاق دلا کے لے کے چل جائیں گے۔ ڈرتے ڈرتے آئے، دروازہ کھولے، وہ استاد سامنے کھڑے تھے، کہا آئیے۔ تو کہا کیسے آدمی ہو عبداللہ؟ نکاح کر لیا اور میری بیٹی کو مطلب اپنی دلہن کو اپنی بیوی کو بغیر لیے کہ آ گئے، میں چھوڑنے آیا ہوں۔ تو کہا اندر تو آئیے۔ تو کہا نہیں بس یہ ٹھیک ہے، تمہاری امانت تھی، لے لو، میں چلا۔ اندر بھیج دیا بیٹی کو اور آپ چلے گئے۔ یہ تھا نکاح، یہ تھا نکاح۔ کیا نظر آیا اس نکاح میں آپ کو؟ کون سے رشتے طے ہو کہ سالہ سال زندگیاں گزر رہی ہے، اور کون سی خرافات اور کون سی بدعتیں، سوائے اس کے کہ جو چاہیے تھا وہ دینداری عبداللہ میں تھی، استاد جانتے تھے کیا ہونا ان کی بیٹی کے لیے، اور انہوں نے وہ کام کر دیا۔ یہ تھے نکاح، تو برکتیں ویسی تھی۔ تیسرا واقعہ سناتا ہوں، کتنے سمپل، کتنے سادے اور دینداری کی بنیاد پہ نکاح ہوتے تھے۔ واقعہ مبارک نامی ایک شخص کا۔ مبارک جو ہے ایک شخص کے پاس کام کرتے ہیں جس کا انار کا ایک باغ ہے، اور یہ واچ مین کی ڈیوٹی کرتے ہیں، دیکھ بھال سنبھالتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اس باغ کے مالک کا دوست آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مبارک ذرا جا کر اچھے میٹھے والے ذرا انار لے کر آؤ، میرا دوست آئے۔ مبارک فوراً دوڑتے دوڑتے جاتے انار لا کر دیتے ہیں۔ جب انار کھولتے تو کڑوا اور کھٹا ہوتا ہے۔ وہ مالک کہتا ہے کہ مبارک کیا کر رہے ہو، دوست آیا ہوا ہے، ذرا اچھے انار لاؤ۔ مبارک پھر جاتے خراب انار لے کر آتے ہیں۔ مالک چڑ جاتا ہے اور کہتا ہے مبارک کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے جب میں ڈیوٹی سے یہاں لگا تھا، جاب کے لیے لگا تھا، بات یہ طے ہوئی تھی کہ میں صرف رکھوالی کروں گا، اللہ گواہ ہے میں نے کبھی انار کو کھایا نہیں، چکا نہیں کون سا میٹھا اور کون سا کڑوا ہوتا ہے، مطلب وہی فیلڈ کے نہیں تھے۔ تو کہا صرف میں نے رکھوالی کی، آج تک نہ اٹھایا نہ گراوا اٹھا کے کاٹ کے کھایا، جو مجھے ایکسپیرینس ہوگا کہ میٹھا کون سا اور مجھے کوئی تجربہ نہیں، جو حفاظت کا کام تھا وہی کرتا ہوں، باقی کچھ۔ دوست بڑا متاثر ہو گیا، کہا کہ کیا ایماندار لڑکا ہے یہ کہ انار تک نہیں پتا، جتنے دنوں سے کام کر رہا ہے۔ فوراً اپنے گھر گئے، گھر جاتے کہا، اور ظاہر سی بات ہے دو دوست ایک سٹیٹس کے ہوتے جنرلی، یہ باغ کے مالک کا دوست۔ فوراً گھر جا کے کہا اپنے بیگم سے، بیگم آج ایک ایسا مجھے شخص ملا ہے جس کی امانت داری ایسی ہے کہ اس نے میرے دوست کے پاس کام کرتا واچ مین ہے، لیکن اس نے جو انار کا اس کو کچھ ایکسپیرینس نہیں، اس لیے کہ اس نے صرف حفاظت کی آج تک۔ تو بیوی کیا کہتی معلوم آپ کو؟ بیوی کہتی کیا پھر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر کے آ گئے اس سے کہ تو ایسے نوجوان کو چھوڑنا تھوڑی چاہیے؟ تو کہتا ہے اسی لیے تو گھر آیا ہوں تاکہ تم سے مشورہ لے لوں، بیٹی سے مشورہ لے لوں، ایجاب و قبول بھی تو ہے نا، مشورہ لے لوں۔ بیٹی کے پاس گئے، کہا بیٹی ایک نوجوان ایسا ملا ہے، تو کہا آپ جو بہتر سمجھے کر لیجیے۔ فوراً واپس آئے اور کہا مبارک کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گی؟ مبارک غریب آدمی، مبارک تو خوش ہو گئے، کہا ہاں بالکل، میرا تو بالکل ارادہ تھا، ضرور کیوں نہیں۔ اور مبارک کا نکاح ہو جاتا ہے، جو کس بنیاد پہ ہوا؟ دین۔ مبارک کی اہلیہ دین کی بنیاد پہ وہ لڑکی، مبارک کے سسر دین کی بنیاد پہ کرے، ساس دین کی بنیاد پہ، مبارک خود دین کی بنیاد پہ کہ ایک آدمی میری امانت داری کی وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے، جبکہ آپ واچ مین نہیں کرتے ہیں، صرف حفاظت کرتے ہیں۔ نکاح ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں اتنی برکت دی، اور ایسی ہوتے ہیں نکاح جو دین کی بنیاد بہت برکت والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹا نوازا جس کا نام انہوں نے رکھا عبداللہ، جس کو دنیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور کوئی فن حدیث کا ایسا طالب علم نہیں ہے جس نے عبداللہ بن مبارک کے بارے میں نہ سنا ہو۔ کوئی فن حدیث کا طالب علم نہیں جو کہ عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں ان کے تعلق سے علم نہ رکھتا ہو یا وہ شخصیت کو نہ جانتا ہو۔ تو ایسی برکتیں تھی اس نکاحوں میں، ایسی اولاد اللہ عطا فرماتا، ایسا مال و دولت عطا فرماتا، زندگیوں کو ایسا چینج کرتا اس نکاح کی برکت کی بنیاد پر جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج ہمارے نکاح ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نکاح ہمارے لیے آفت پیدا کر رہے ہیں، مصیبتیں لے کر آ رہے ہیں۔ اب لاء کی زبان میں کہوں تو 498 لے کر آ رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے نکاح ہمارے لیے بے برکتی لے کر آ رہے ہیں، ہماری راتوں کی نیند برباد کریں، نافرمان اولادوں کی تعداد ہماری صرف بڑھا رہے ہیں۔ مطلب ایک ایسی زندگی ہم گزارے نکاح کے بعد جو آدھا دن مکمل نہیں، ایسا لگ رہا آدھا دن ڈھا دیا ہم نے۔ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نکاح تو ہم کر رہے ہیں آدھا دن کہہ کر، لیکن دین کے طریقے پہ نہیں کر رہے۔ یہ سب سے بڑا ایشو اور مسئلہ ہے، اور جس میں سب سے بڑی لعنت جو آج ہے نا وہ جہیز ہے۔ جو سب سے بڑی لعنت ہے آج سماج کی وہ جہیز ہے۔ اس سے صرف مسلمان نہیں، دنیا کی ہر قوم جو جہیز کا معاملہ رکھتی ہے تصور، وہ برباد ہو رہی ہے اور خراب ہو رہی ہے۔ ہر قوم چاہ رہی ہے کہ اس لعنت سے ان کا جو سماج پاک ہو جائے اور بری ہو جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں۔ دوسروں کے پاس تو اس کا وجود ہے، ہمارے پاس تو اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ وہ دین ہے جس نے نکاح ہو تو کچھ دینے کا حکم دیا دلہے کو، لینا تو دور کی بات ہے، مہر دو۔
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق हर निशानी जाहिर होगी। पूरी दुनिया के अंदर हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, तो ये हमें किस बात की तरफ इशारा करता है? दरअसल हालात की ये तब्दीली इशारा है क़यामत करीब है। हर अलामत सामने आएगी। क़यामत की निशानियों से मुराद वो भयानक वाक़यात हैं जो आखिरी ज़मानों में रूनुमा होंगे। कयामत से पहले जानिए शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी से हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें उसको कबूल करो और जिन चीज़ों से मना करें उससे बाज आ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा सरसब्ज और शादाब रखे जो मेरी बात सुने, याद रखे और एज इट इज़ बिला कमो कास्ट उसको आगे नकल करे। दरसे हदीस जानिए शेख अब्दुल हादी उमरी से अहदीस की वो तालीमात जो कर दे आसान आपकी जिंदगी और संवार दे आपकी दुनियाओ आखिरत। हर सनीचर दोपहर 3 बजे सिर्फ i+ TV पर बेहतर जिंदगी के लिए। हजरत औफ इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम्हारे बेहतरीन हुक्मरान वो हैं जिनसे तुम मुहब्बत करो और वो तुमसे मुहब्बत करें। तुम उनके हक में दुआए खैर करो और वो तुम्हारे हक में दुआए खैर करें। और तुम्हारे बदतरीन हुक्मरान वो हैं जिनको तुम नापसंद करो और वो तुम्हें नापसंद करें। तुम उन पर लानत करो, वो तुम पर लानत करें। रावी बयान करता है कि हमने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हम उनकी बैत तोड़कर उनके खिलाफ बगावत न करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो तुम्हारे अंदर नमाज कायम करते रहें। इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। करो तुम हर नमाज में खुशू का इह्तिमाम, रखो गैब, किताबुल्लाह और आखिरत पर ईमान। ना दो अल्लाह के सिवा इबादत में किसी को कोई मकाम, ना करो बदकारी और ना कोई काम हराम। मानो अल्लाह का हुक्म और फरमाने रसूल, यही है हकीकी कामयाबी के रोशन उसूल। हकीकी काम